مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ بس نہیں ہوگا کوئی ڈر ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہوں گے جہنم والے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے جب شجرہ ممنوعہ کھانے کی وجہ سے نکال کے زمین پر بھیج دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اب ان کو زمین پر آنے کا مقصد بتلایا کہ تمہیں زمین پر ایک ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ وہاں تمہارے پاس نصاب زندگی آئے گا۔ جیسے بچہ کسی کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اسے اس کا نصاب بتلایا جاتا ہے کہ اس سال تو نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اگلی کلاس میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا نصاب بتلایا جاتا ہے کہ بھی اس سال کا تیرے کورس کی کتابیں یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب زمین پر بھیجا تو فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس سامان ہدایت، کورس زندگی کا وہ بھیجا جائے گا، وہ ضرور آئے گا۔ پھر پاس وہی ہوگا، کامیاب وہی ہوگا جو میرے بھیجے ہوئے اس کورس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ پاس ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اس کے دو فائدے بتلائے۔ نمبر 1، لا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ خوف کا لفظ عام طور پر مستقبل کے اندیشے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگلے زمانے میں ابھی ہم بیٹھے ہیں، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، شام، کل، پرسوں، یوں اس طرح آگے جو کسی بھی چیز کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو، تو اس کی نفی کی کہ جو لوگ میرے کورس کی پیروی کر لیں گے ان کو آگے کا کوئی ڈر پھر نہیں ہوگا۔ نہ قبر کا ڈر ہوگا، نہ حشر کا ڈر ہوگا، نہ پل صراط کا ڈر ہوگا، نہ جہنم کا ڈر ہوگا، نہ اللہ کے قہر، غضب، غصے، ناراضگی کا ڈر ہوگا، اور شیطان سے بھی حفاظت رہے گی۔ شیطان کے ورغلاوے کا اندیشہ بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو میرے بھیجے ہوئے کورس کی اتباع پیروی کر لیں گے۔ اور دوسرا لفظ فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ مغموم نہیں ہوں گے، ان پر غم نہیں ہوگا۔ غم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو ملی ہوئی ہے وہ دوبارہ لے لی جائے، اس کا جو ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ جوانی ملی ہے، جوانی چلی جائے گی، صحت ملی ہے، صحت ختم ہو جائے گی، اولاد ہے کہیں واپس نہ لے لی جائے، مال ہے کہیں واپس نہ لے لیا جائے۔ اس طریقے سے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے اس کے چھن جانے کا جو ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حزن۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے کورس کی اتباع، پیروی، غلامی کر لیں گے، ان کے کسی نعمت کے واپس لیے جانے کا، ختم ہو جانے کا، کم ہو جانے کا اندیشہ اور خوف، ڈر بھی ان پر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے بھیجے ہوئے کورس کی اتباع کریں گے، لیکن جن لوگوں نے ہمارے کورس کا انکار کر دیا، نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، دینوں کا انکار کیا، تو جو لوگ ہمارے کورس کو ماننے کے بجائے نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، اور انکار کے بعد بھی پھر بعض آگے بڑھ کے الٹا اس کی تکذیب کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، یہ مفتری ہے، یہ کاہن ہے، کئی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے باطل والے کہتے رہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے ہمارے کورس کا انکار کیا
اور اس کو جھوٹا بتلایا تو پھر وہ یاد رکھیں ان کا انجام جہنم ہے، اور پھر کبھی بھی ان کو جہنم سے خلاصی اور نجات نہیں ملے گی۔ تو ارشاد خداوندی ہے قلنا، ہم نے کہا، کب؟ جب انہوں نے وہ شجرہ ممنوعہ کھا لیا، جب وہ روکا ہوا درخت کھا لیا آدم و حوا نے جنت کے اندر، تو فرمایا پھر ہم نے ان کو حکماً کہا اہبتو منہا، نیچے اتر جاؤ۔ حبوط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آنا، جیسے پرنالے سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، کوئی پتھر پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اونچی جگہ پر ہے، اس کو وہاں سے نیچے چھوڑ دو، اب وہ لڑکتا جائے گا، یوں کلٹیاں کھاتا کھاتا نیچے کی طرف آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں حبوط۔ تو فرمایا اہبتو، نیچے کو اتر جاؤ تو منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سارے کے سارے۔ اب سارے سے مراد تھے تو اس وقت دو، آدم و حوا، لیکن جتنی انسانیت نے قیامت تک پیدا ہونا تھا وہ سارے انہی کے اندر موجود تھے۔ جیسے کسی چیز کا بیج ہوتا ہے تو سب کا بیج تو آدم و حوا کی پشت میں موجود تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پوری کی پوری انسانیت جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے سب کو نکالا، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اس سے بھی چھوٹی شکل میں ساری کی ساری انسانیت نکلی۔ اب فرمایا دائیں طرف دیکھا آدم علیہ السلام نے تو خوش ہو گئے، بائیں طرف دیکھا آدم علیہ السلام نے تو پریشان ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ادھر والے جو روح ہیں جنہوں نے دنیا میں پیدا ہونا ہے یہ سارے جنتی ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، یہ دائیں جانب والے ہیں، ان کے مقدر میں اللہ نے ایمان اور دین لکھا ہے، یہ کامیاب، اور ادھر والے جو ہیں یہ ناکام ہیں، کافر ہیں، جن کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا ہے، بیچارے کفر میں رہیں گے، جہنم کا شکار ہوں گے۔ تو اس لیے میں ان کو دیکھ کر کے مغموم ہو گیا اور ان کو دیکھ کر کے خوش ہو گیا۔ آج بھی یہی اصول ہے، اچھی اولاد کو دیکھ کر کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ماں باپ کی زندگی، اولاد کی زندگی بگڑ جاتی ہے، کبھی چوری ہے، کبھی ڈکیتی ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں، تو ماں باپ بیچارے ان کو دیکھ کر کے بھی پریشان اور مغموم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے انسان جو مرد ہے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر وہ مادہ رکھا جس سے تولد و تناسل ہوتا ہے، اولاد نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اور عورت کے اللہ نے سینے کے اندر یہ مادہ رکھا جس کو اللہ نے ترائب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو گویا مرد کا مادہ اور پشت کی ریڑھ کی ہڈی سے اور عورت کا مادہ وہ سینے سے یہ منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ کبھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں کا ہم شکل یا ماں کے خاندان میں سے کسی کی شکل والا ہوتا ہے، اور کبھی پیدا ہوتا ہے باپ کا ہم شکل یا باپ کے خاندان میں سے کسی کی شکل والا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے رحم میں جب دونوں کی مادہ منویہ اکٹھے ہوتے ہیں تو جس کا مادہ منویہ پہلے پہنچ جاتا ہے یا جس کا مادہ منویہ غالب ہو جاتا ہے بچہ اسی کا ہم شکل یا اس کے خان کا ہم شکل بن جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ نے جمیع، سارے کے سارے، یعنی دو کے اندر ساری انسانیت موجود تھی، اس لیے فرمایا سارے جنت سے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب یہ رب کا وعدہ ہے، ضرور بضرور پکی ٹھکی بات ہے کہ آئے گا تمہارے پاس منی، میری طرف سے، ہدن سامان ہدایت، جو تمہاری رہنمائی کرے گا، جو تمہیں جنت کا راستہ دکھلائے گا، جو تمہیں اللہ کا راستہ دکھلائے گا، جو تمہیں اچھی زندگی حیات طیبہ کا راستہ دکھلائے گا، ایسا سامان ہدایت میری طرف سے آئے گا۔ جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہائے زندگی ہوں وہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہوں گے، ہدایت کا راستہ وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، تورات کی شکل میں آئے، زبور کی شکل میں آئے، انجیل کی شکل میں آئے، صحیفہ ابراہیم صحیفہ موسیٰ کی شکل میں آئے، قرآن مجید کی شکل میں آئے، جو وحی کی طرف سے وحی کے ذریعے آئے ہیں، یہ نظام زندگی یہ ایسا ہے جو ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ انسانی سوسائٹیاں، انسانی اسمبلیاں، انسانی معاشرہ وہ بھی بہت سارے زندگی کے نظام وضع کرتا ہے،
सोशलिज़म का निज़ाम है, कम्युनिज़म का निज़ाम है, फ़लाँ निज़ाम फ़लाँ, ये सारे बर्बादी और तबाही हैं। कोई भी इनमें से हिदायत का रास्ता नहीं है। हिदायत का रास्ता सिर्फ वो है मिन्नी हुदन, जो मेरी तरफ से आएगा वो हिदायत का रास्ता होगा। लिहाजा अब तुम्हारी मर्ज़ी, फमन ताबिया हुदाया, बस जो भी पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, चाहे वो अरबी है, चाहे वो अजमी है, चाहे वो सैयद है, चाहे वो किसी ख़ानदान का है। अल्लाह ने रंग व नस्ल पे नहीं रखा, इलाके पे नहीं रखा, ज़ुबान पे नहीं रखा, ज़ुबान कौन सी बोलता है, ख़ानदान किस से ताल्लुक़ रखता है, इलाके कौन से में रहता है, अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, देहाती है, शहरी है। मन ताबिया, जिसने भी पैरवी की हुदाया मेरी हिदायत की, मेरे भेजे हुए सामान हिदायत की, वही की, शरीयत की, जिसने भी उसकी पैरवी की, जो बंदा हो, तो फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अब इन पर खौफ नहीं होगा, इन पर हुज़्न नहीं होगा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर औलिया अल्लाह के बारे में कहते हैं और बार बार कहते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जो अल्लाह अपने वलियों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने मुकर्रबीन के बारे में जो लफ्ज़ इरशाद फरमाता है, अल्लाह वही की इत्तिबा करने वाले, शरीयत की पैरवी करने वालों के लिए वही लफ्ज़ इरशाद फरमाते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसलिए कि हर मोमिन जो इत्तिबा शरीयत करता है वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का मुकर्रब है। तो फरमाया वल्लदीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, चाहे वो कुफ्र एतकादी करें फिर तो बिल्कुल ही खाता ख़त्म, या कुफ्र अमली करें। नमाज को मानते हैं, ज़िंदगी भर पढ़ी कभी कभी है, ज़कात को मानते हैं, देने का पता ही नहीं है, रोज़े को मानते हैं, रमज़ान आता है चला जाता है, रोज़ा रखने वाले नहीं हैं। तो ये जो मानना है ये भी एक लिहाज से कुफ्र है, यानी अमली तौर पर गोया वो कुफ्र कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो फरमाया जिसने भी कुफ्र किया वकज़्ज़बू, और तकज़ीब की, जुठलाया, बेआयातिना, हमारी आयतों को, इनका अंजाम क्या होगा? तो फरमाया उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग हैं जहन्नम वाले। कहना आसान है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, बहुत सख्त मसला है। हम इसीलिए आए हैं कि जन्नत को हमने हासिल करना है और जहन्नम से हमने बचना है, और उसका वह तरीका है कि शरीयत की इत्तिबा करो, ये रास्ता जन्नत को जाता है, और गुनाहों से नाफरमानी ये शरीयत से बचो, ये जहन्नम से बचने का तरीका है। जहन्नम से बचना गुनाहों से बचने से है, जहन्नम से बचना शरीयत की मुखालफत से बचने से है, गुनाहों से बचना अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचने से है। जो बंदा यहाँ बच बच के ज़िंदगी गुजारेगा वो कब्र के अजाब से बच जाएगा, पुल सरात की सख्ती से बच जाएगा, मैदान महशर की सख्ती और गर्मी से बच जाएगा, और अल्लाह की नाराज़गी कार गज़ब गुस्से से बच जाएगा, और जहन्नम से बच जाएगा। बाकी दुनिया में जितना अपने जिस्म का ख्याल करेगा, जी बीमारी से बच जाऊं, मौत से बच जाऊं, तो वो बच बच के भी नहीं बचेगा, वो बच बच के भी नहीं बचेगा। मशहूर हमारे आलिम थे, ख़तीब थे दीनपुर के, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े आदमी थे, पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम था एक अपने ज़माने में, मौलाना अब्दुल शकूर से दीनपुरी। तो उनका कोई मुताल्लिक आदमी था, मोहब्बत करने वाला, आया तो कहने लगा हज़रत मेरा बेटा बीमार हुआ, कई दफ़ा बीमार हुआ, फिर अल्लाह ने ठीक किया, फिर यूँ बच बच मर मर के बच्चा है, मर मर के बच्चा है। तो हज़रत बड़े तफन्नुन थे, मज़ाह वाले थे, फरमाया बच बच के मरेगा। उन्होंने कहा बर बर के बच्चा है, तो हज़रत ने फरमाया बच बच के मरेगा, यानी जितना भी बच्चे आखिर मरना ही है। इससे बचने की फ़िक्र ना करें, बचने की फ़िक्र करें जहन्नम से, कब्र के अजाब से, अल्लाह के कार गज़ब नाराज़गी गुस्से से, उससे बचने की फ़िक्र करें। फरमाया हम फ़ीहा खालिदून, फिर जिन्होंने गुनाहों से बच के ज़िंदगी ना गुजारी, जहन्नम में चले गए और कुफ्र एतकादी लेके चले गए, तो हम फ़ीहा खालिदून, वो उसी जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, दीन की समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।